الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرات محترم، آج ایک بار پھر سلطنت مصطفیٰ چینل پر حاضر خدمت، دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرات محترم، آج بہت ہی اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کرنی ہے، اور گفتگو شروع کرنے سے پہلے، موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو اپنی استطاعت کے مطابق شیئر ضرور کریں، کیونکہ ہمارے چینل کا مقصد ہے دین کی خدمت کرنا اور دین کو پوری دنیا میں پھیلانا، دین پر عمل کرانا۔ تو حضرات محترم، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور گھر بیٹھے اس طرح کی نئی اور تحقیقی ویڈیو حاصل کریں۔ سامعین محترم، آج ہمارا موضوع ہے کہ غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ کے نام کا 3 کونوں والا علم یعنی کالا جھنڈا لگانا کیسا ہے، اور اس علم کی منت ماننا کیسا ہے۔ حضرات محترم، جواب عرض کرنے سے پہلے میں اس سوال کو 3 حصوں میں اس کا جواب عرض کروں گا۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جواب: پہلی بات، غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ کے نام کا مروجہ 3 کونوں والا علم یعنی کالا جھنڈا لگانا اور اس علم کے لگانے کی منت ماننا جائز نہیں ہے، کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ کے جھنڈے کا 3 کونوں والا اور کالا ہونا ثابت ہی نہیں ہے، اور اگر بالفرض ان کے جھنڈے کا ایسا ہونا ثابت بھی ہو جائے تو فی زمانہ چونکہ یہ بد مذہبوں کا شعار یعنی ان کی علامت اور ان کی نشانی ہے، اور وہ بد مذہب اس علم سے پہچانے جاتے ہیں، لہذا اس کو گھر پر نہیں لگایا جائے گا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے تو وہ اسی قوم میں سے ہے۔ اسے سنن ابو داؤد میں نقل کیا جلد دوم صفحہ 203 پر، اور مسند میں بھی اس کو نقل کیا، امام احمد بن حنبل نے اسے عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا جلد دوم صفحہ نمبر 50 اور 92 پر، مطبوع دارالفکر بیروت، مجموع زوائد بحوالہ و مجموع معجم اوسط، کتاب الزہد، اور اس طرح کے دیگر حوالے جات اس میں موجود ہیں، انشاءاللہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گھر پر ایسا علم لگانا اپنے آپ کو تہمت کی جگہ پر پیش کرنا ہے، کیونکہ جو اپنے گھروں پر ایسا علم لگائیں گے تو دیکھنے والے انہیں بد مذہب سمجھیں گے، اور حدیث مبارکہ میں تہمت کی جگہوں پر کھڑا ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یقف موافق التہم، یعنی جو شخص اللہ پاک اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ تہمت کی جگہ پر نہ ٹھہرے۔ کشف الخفا جلد اول صفحہ نمبر 37، حدیث نمبر 88، دارالکتب العلمیہ بیروت، مراکل الفلاح، حاشیہ الطحطاوی، کتاب الصلاۃ، اور دیگر اس طرح کی حدیث ملتی ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: تم تہمت کی جگہوں سے بچو۔ کشف الخفا جلد اول صفحہ نمبر 45 اور حدیث نمبر 88 پر۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں بد مذہبوں کی رونق اور تعداد کو بڑھانا بھی ہے، کیونکہ جب گھر پر علم لگائیں گے تو بد مذہب اسے دیکھ کر خوش ہوں گے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، اس طرح ان کی رونق و شان بڑھے گی اور دیکھنے والوں کی نظر میں ان کی تعداد زیادہ معلوم ہوگی۔ اور حدیث مبارکہ میں ایسا کرنے والوں کے لیے یہ فرمایا کہ من کثر سواد القوم فہو منہم، یعنی جو کسی قوم کی تعداد بڑھائے وہ انہی میں سے ہے۔
کثیر کتب احادیث میں یہ بات موجود ہے۔ اب عرض کرتا ہوں، اب علم کے مطابق علماء متاخرین کے کچھ فتاوی بھی ملاحظہ فرمائے۔ چنانچہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت تحریر فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 498، رضا فاؤنڈیشن لاہور۔ آپ فرماتے ہیں، علم، تعزیہ، مہندی، ان کی منت، گشت، چڑھاوا، ڈھول، تاشے، مرثیاں، ماتم، مصنوعی کربلا کو جانا، عورتوں کا تعزیے دیکھنے کو نکلنا، یہ سب باتیں حرام و گناہ و ناجائز و منع ہیں۔ ایک اور مقام پر تحریر فرماتے ہیں، علم، تعزیہ، بریق، مہندی جس طرح رائج ہے بدعت ہیں اور بدعت سے شوکت اسلام نہیں ہوتی۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 499، رضا فاؤنڈیشن لاہور۔ حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت تحریر فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ تعزیہ داری جیسا کہ بد مذہب کرتے ہیں، بدعت سیاہ ہے اور ایسی ہے تابوت، قبروں کی صورت اور علم وغیرہ، یہ بھی بدعت ہے اور ظاہر ہے کہ بدعت سیاہ ہے۔ خطبات محرم بحوالہ فتاوی عزیزیہ جلد اول صفحہ نمبر 75۔ خطبات محرم میں ہے کہ نظر غائر میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علم اور شیدے جو نیزوں اور جھنڈوں کی شکل میں ہوتے ہیں، غالباً یزیدی فوج کے اس فعل کی نقل ہے جو انہوں نے کربلا میں ظلم و جفا کی پہاڑ توڑنے کے بعد امام علی مقام کا سر مبارک نیزوں پر کوفے کی گلیوں میں بطور شادیانہ و مبارکبادی گھمایا تھا۔ خطبات محرم صفحہ نمبر 394 اور 395 پر یہ بات موجود ہے، والضحیٰ پبلیشر نے اس کو چھاپا ہے۔ حضرات محترم، اب تک کے ہمارے جواب جو ہم نے عرض کیے ہیں، اس میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ علم لگانا نہ تو کسی طرح سے ثابت ہے اور بالکل منع و حرام ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔